محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات، گزارش ہے کہ اطمینان سے تشریف رکھیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرا وقت جو ہے وہ لائٹ والا لے چکا ہے، تو انشاءاللہ جلد ہی علامہ صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی بات ختم کر سکوں۔ حضرات، یہ مہینہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور مسلمان اس مہینے میں مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں یا پچھلے 1-1.5 سال میں مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا نقطہ نظر یا جن کا سینٹر پوائنٹ، جن کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت رہی ہے۔ آپ سوچیں وہ کون کون سے واقعات ہیں۔ 1.5 سال پہلے سوشل میڈیا پر مختلف لوگ اٹھے اور انہوں نے مختلف پیجز بنا کر آقا علیہ السلام کی تضحیک اور توہین شروع کی۔ اس کے بعد توہین رسالت کے قوانین میں حکومت نے چھیڑخانی کی کوشش کی۔ ابھی حالیہ طور پہ آسیہ مسیح کو رہا کرنے کا فیصلہ، اس پر کافی لے دے ہوئی اور حکومت اور عوام کے درمیان اختلاف نظر آنے لگا۔ اسی طرح آپ کے لاہور کی جو نامور یونیورسٹی ہے لمز، اس کے طلباء ربوے میں گئے اور قادیانیوں سے انہوں نے اظہار یکجہتی کی۔ عالمی لیول پر دیکھیں تو ہالینڈ کے پارلیمنٹیرین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے انعقاد کا اعلان کیا، جو کہ بعد ازاں شدید دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ اس کو واپس لینا پڑا۔ مختلف انٹرنیشنل اخبارات نے آقا علیہ السلام کے گستاخانہ خاکوں کو شائع کیا، چھاپا۔ ان تمام واقعات میں جو مین مرکزی نقطہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کسی بھی ایسے شخص کو جو مسلمان نہیں ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مسیحیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی اور دین اور مذہب کا ماننے والا ہے، کہ وہ ہمارے پیارے رسول، ہمارے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں بدزبانی کرے، ان کے بارے میں تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرے، ان کے گستاخانہ خاکوں کو چھاپے، یا کسی بھی سورس اور میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے آقا کی شان کے بارے میں ایسی کوئی بات کہے جس سے مسلمانوں کے دل آزاری ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسا
نہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ایسا کوئی خیالات رکھتے ہیں، نہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسے خیالات رکھتے ہیں، نہ ہی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی اور نبی کے بارے میں ایسے خیالات رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی ہونے کی حیثیت سے، رسول ہونے کی حیثیت سے تمام کے تمام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو پھر مسیحی ہو، یہودی ہو، کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں ایسی حرکات کیوں کرتا ہے؟ حضرات، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ علامہ ابتسام صاحب تشریف فرما ہیں، میرے بڑے بھائی اور دوست ہیں اور انتہائی علمی شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ ان کی موجودگی میں جو ابھی بات کروں گا ذمہ داری سے کروں گا۔ حضرات، سادہ سی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ایک یارڈ سٹک کی حیثیت رکھتی ہے، جو ایک پیمانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب بھی آپ نے مسلمان کے اندر غیرت کو چیک کرنا ہو، مسلمان کی حمیت کو دیکھنا ہو، مسلمان کا اپنے دین اور مذہب کے ساتھ لگاؤ کو دیکھنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ کتنی غیرت ایمانی اس میں باقی ہے، آپ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کر دیں، کوئی ایسی حرکت کر دیں، اگر تو مسلمان بھڑک اٹھتا ہے، اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر وہ جوش و غضب میں آ جاتا ہے، اگر وہ غصے میں آ جاتا ہے، اگر اس کی غیرت ایمانی بیدار ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی مسلمان کے اندر اسلام زندہ ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک یارڈ سٹک ہے جس کو استعمال کر کے یہودیت، مسیحیت اور اسلام دشمن عناصر ہماری غیرت اسلامی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے پچھلے سال اسی جلسے میں اسی سٹیج پر کچھ اشارے دیے تھے، ایک دو باتیں کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج تک مسیحیت ہو یا یہودیت ہو، وہ اسلام کو دل سے قبول ہی نہیں کر سکے۔ وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت کو، آپ کے کارناموں کو، آپ کے اصحاب کو، اور پھر اسلام جو ایک کامل دین ہے، مکمل دین ہے، جس کو اختیار کر کے چند ہی سالوں میں مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران بن گئے، آج تک اس کو وہ دل سے قبول کر ہی نہیں سکے ہیں۔ ایان میری شمل جو کہ مشہور مستشرقہ ہے، اسلام کے بارے میں اس کی تحقیق ہے، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے اسلامک سٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی تھی اور ترکی میں اور امریکہ میں پڑھاتی رہی ہے۔ اس نے لکھا اپنی کتاب محمد الرسول اللہ کے دیباچے میں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہبی تحریک اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی اور کوئی مذہبی رہنما اس طرح ابھر کے سامنے نہیں آ سکا جس طرح اسلامی تحریک کامیاب ہوئی، اور جس طرح جناب محمد رسول اللہ ایک رہنما اور رہبر بن کے سامنے آئے۔ اور اسی میں اس نے لکھا کہ عیسائیت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عیسائیت آج تک اسلام کے اس رول کو قبول نہیں کر سکی۔ عیسائیت نے آج تک دنیا کی جس بھی ہستی کو سب سے زیادہ مذاق کا نشانہ بنایا، استہزاء کا نشانہ بنایا، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، وہ شخصیت جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ وہ حیران ہیں کہ یہ کون سا ایسا دین ہے کہ جس کے ماننے والے جو عرب کے بدو کہلاتے تھے، جو صحراؤں کے رہنے والے تھے، جو تہذیب اور تمدن کی دنیا سے دور تھے، لیکن جب
انہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، آپ کی اطاعت کی، وہ ایسے جواہر اور موتی بن گئے جنہوں نے 4 سے 5 سال کے عرصے میں مصر، اپنا فارس اور روم جیسی سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ اور جب آپ یہ تاریخ پڑھیں تو جب مسلمان فوج جو خالد ابن ولید اور بعد میں ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں لڑ رہے تھے، جب رومیوں کے ساتھ، روم کے سپاہیوں کے ساتھ ان کی ابتدائی جھڑپیں شروع ہوئی تو رومی سپاہیوں نے کہا، یا روم کے بادشاہ نے کہا کہ یہ عرب کے بدو ہمارا مقابلہ کریں گے، ان کو کیا پتا کہ لڑنا کیا ہوتا ہے، ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس منظم فوج ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، جس طرح آج کی کوئی بھی سپر پاور آپ لے لیں۔ لیکن جب وہ لوگ عرب کے بدو ان کے مقابلے پہ آئے تو پھر کچھ ہی عرصے میں روم کی حکمرانی، روم کی سلطنت مسلمانوں کے قبضے میں تھی اور یہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے۔ حضرات، امر واقعہ یہ ہے کہ آج بھی اسی ڈر کا شکار ہیں، آج بھی اسی خوف کا شکار ہیں۔ ہم مسلمان اپنے اسلاف کو فراموش کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہم پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے آباء، ہمارے اسلاف کو پڑھا بھی ہے، تحقیق بھی کی ہے۔ وہ جانتا ہے، یہ لوگ مسیحیت بھی جانتی ہے، یہودیت بھی جانتی ہے کہ جس دن مسلمان بیدار ہو گیا، جس دن مسلمان اپنے اسلاف سے جڑ گیا، جس دن مسلمان محمد عربی کا صحیح پیروکار بن گیا، اس کے اندر کوئی بھی خالد ابن ولید پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پتا ہے کہ ان کی اصل قوت کیا ہے، ان کی اصل قوت وہ تعلیمات ہیں جو آقا علیہ السلام لے کر آئے، یا رب کا قرآن ہے، یا محمد کا فرمان ہے۔ جس دن مسلمان اپنی اصل اساس کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہو گیا، یہ مسلمان ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمیں اس اصل سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج سے نہیں، سالہ سال کا ایجنڈا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کہ آپ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اسلامی ماحول اٹھائیں یا کم سے کم پاکستان کا ماحول اٹھائیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور محنت جو کی جا رہی ہے، جس پر انویسٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہماری آنے والی جنریشن ہے، وہ ہماری آنے والی نسل ہے، جن کو مساجد سے دور کیا جا رہا ہے، جن کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، جن کو مدارس سے دور کیا جا رہا ہے، جن کو تعلیم کے نام پر فنڈنگ کر کے اصلی ایجوکیشن، جسے ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے اصل سے دور ہوتے جائیں۔ ہمارے نوجوان طلباء، یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات، ان کو مختلف اسکالرشپس دے کر باہر بلایا جا رہا ہے اپنے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اصل ایجنڈا یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن کو بھی تبدیل کیا جائے۔ ان کے ذہن میں اگر کہیں اسلام سے محبت چھپی ہوئی ہے تو اس کو مٹا دیا جائے۔ یہ ایجنڈا ہے حضرات، اور اسی پر انویسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی ایجنڈے کے تحت میڈیا بھی خریدا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، بیوروکریسی، اس میں بھی اپنے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں، مختلف جو حکومتی ادارے ہیں ان میں لوگ تیار کیے جا رہے ہیں۔
اور آپ کو مثال دوں جو میں یہ بات کر رہا ہوں اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں 4-5 دن پہلے میں نے انٹرویو دیکھا ڈاکٹر مجاہد کامران جو پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجاہد کامران جو کہ وائس چانسلر رہے ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے, ابھی 4-5 دن پہلے, اور یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے, آپ جا کے یہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور میں اپنے بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ڈی ایم جی گروپ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا پولیس سروس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کورس پہ امریکہ جاتے ہیں, اکیڈمیز میں ٹریننگ حاصل کرنے جاتے ہیں, تو CIA ہمیں اپروچ کرتی ہے, ہر بندے کو اپروچ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے ورڈز ہیں یہ, آپ جا کے سن سکتے ہیں. تو کہنے لگے کوئی تو ان کی اپروچ کو قبول کر لیتے ہیں, یعنی ان کے آرائے کار اور ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں, اور کوئی انکار کر دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں, ان کی پہلی پوسٹنگ ہوتی ہے, پہلی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ وہاں سے قبول ہو کر آیا یا انکار کر کے آیا. کہتے ہیں اس کو ہمیشہ امپورٹنٹ پوسٹنگ ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے یہ ورڈز ہیں جو میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپورٹنٹ پوسٹنگ ملتی ہے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جو ہے. حضرات آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ آپ کے ملک کے سیاہ و سفید بنے ہوئے ہیں, یہ کہاں سے قانون میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, یہ کہاں سے جو ہے وہ آرڈرز پاس ہوتے ہیں. یہ لا جو ہے یہ اچانک تو نہیں بن جاتا, کسی بھی چیز کی محرک جو ہے وہ ہمیشہ بیوروکریسی ہوتی ہے. اگر قومی اسمبلی میں بھی کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر بیوروکریسی کی طرف سے انیشیٹ کیا جاتا ہے یا سفارش بھیجی جاتی ہے. تو پھر آپ کیسے یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ کی تعلیم کے میدان میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, آپ کے اعلیٰ اداروں میں, انصاف کے اداروں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, آپ کی افواج میں ایسے لوگ موجود ہوں گے, آپ کی سول سروسز میں ایسے لوگ موجود ہوں گے. کیوں تبدیل ہو رہا ہے سکولوں کا نصاب, کیوں تبدیل ہو رہا ہے کالجوں کا نصاب, کہاں گئے وہ اسلامک ہیروز کے کارنامے, کہاں گئے طارق ابن زیاد اور محمد بن قاسم کے چیپٹرز, کیوں ریپلیس کیے جا رہے ہیں؟ کیوں کہ وہ لابی پیچھے بیٹھی ہے جو ہماری جنریشن پہ کام کر رہی ہے, جو یہ چاہتی ہے کہ ان کو ان کے اصل سے دور کرو. 5 لگے, 10 لگے, 15-20 سال لگے, یہی کچھ لگیں گے نا, لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کی ینگ جنریشن ہمارے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس چکی ہوگی اور ہمارے ایجنڈے کے مطابق تیار کی گئی ہوگی. سوچیں اس وقت کس طرح ہم اس کا سامنا کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو مختلف ہیلوں بہانوں سے چیک کرتے ہیں. اور حضرات یقین کیجئے, میرا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل اور کرم ہے کہ جب بھی اس ملک کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ مرد مومن پیدا کر دیتا ہے یا کوئی جماعت کھڑی کر دیتا ہے جو اس فتنے کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے. مصر, شام, لیبیا, عراق, یہ ممالک 2 سے 3 سال لگے ہیں ان کو, صرف 2 سے 3 سال کہ آنن فانن. کتنا مضبوط حکمران تھا معمر قذافی, کتنا مضبوط حکمران تھا حسنی مبارک, کیا بنا ان کے ساتھ؟ 1 سے 2 سال لگے ہیں اور وہاں پر کٹ پتلی حکمران آ کر بیٹھ چکے ہیں. ابھی بھی سعودی عرب ہو, بحرین ہو, کویت ہو, قطر ہو, گلف ریجن ہو, ان کے گھر پہ جنگ پہنچائی جا چکی ہے, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آپ نے نہیں سنا کہ ہم سعودی عرب کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا دیں تو 2 ہفتوں کی مہمان ہے. اور پاکستان وہ مملکت خدا داد ہے, جب سے بنا ہے حالت جنگ میں ہے. 1947 سے لے کر آج تک اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ ملک حالت جنگ میں ہے, لیکن پھر بھی اس کے مسلمان بیدار ہیں اور ایسے فتنوں کے آگے ہمیشہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. علامہ صاحب پیو ریسرچ سینٹر
جو کہ معروف ریسرچ کا ادارہ ہے، اس نے غالباً 2015 یا 16 میں ایک ریسرچ کی مختلف اسلامی ممالک پہ. اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ملک، مسلمان ملک ایسا ہے جس کے شہری یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ شریعت کا نفاذ ہو، اور یا جہاں پر جو قانون سازی کی جائے وہ صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کی جائے. تو انہوں نے غالباً جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا ان کا جو دائرہ کار ہے، تو حضرات جو اس کے نتائج سامنے آئے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ یہ ویب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کے غالباً 86% شہریوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے ملک میں چاہتے ہیں تو صحیح معنوں میں رب کا نظام چاہتے ہیں. 86%. اور دوسرا جو بڑا ملک وہ 55% کے ساتھ، آپ سوچ لیں کتنا پیچھے تھا. یہ سروے وہ ہمارے لیے نہیں کرتے، یہ اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہی جو فگرز ہمارے سامنے ہیں انہی پر اکتفا کر دیں اور سکون کی نیند چھوڑ دیں، سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس ملک کی حفاظت کرے گا. دوستو بھائیو، ہمیں تیار ہونا ہوگا ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. ختم نبوت کے ڈاکو بھی میدان میں آ چکے ہیں، توہین رسالت کرنے والا گروہ وہ بھی میدان میں ہے. جو عورت کی آزادی اور آزادی اظہار کے نام پر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھنا چاہتے ہیں وہ بھی میدان میں ہیں. چوروں ڈاکوؤں کا یہ گروہ میدان میں ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں، میرے الفاظ یاد رکھیے، اگر آپ سوتے رہ گئے، اگر آپ نے بیدار ہونے کا ثبوت نہ دیا تو یہ نہ ہو کہ آپ کی متاع عزیز لٹ جائے اور آپ ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں. اگر آپ جاگتے رہے، بیداری کا ثبوت دیا، چھوڑ دیجئے عمران خان کو، بھول جائیے نواز شریف کو، ایک طرف رکھ دیجئے کسی بھی سیاسی قوت کو، سیاسی لیڈر کو. دل میں یہ عزم کر لیجئے، اگر معاملہ آقا کی ناموس کا ہوا، اگر معاملہ آقا کی ختم نبوت کا ہوا، تو پھر میں آقا کا سپاہی بن کے، ختم نبوت کی چوکھٹ کا پہرے دار بن کے میدان میں آؤں گا. تمام رشتے ایک طرف، تمام دوستیاں ایک طرف، تمام سیاسی وابستگیاں ایک طرف. صرف اور صرف اگر میدان میں اتروں گا تو ختم نبوت کا محافظ بن کے اتروں گا. ورنہ متاع عزیز لٹ جائے گی. اور ہم جس طرح باجوہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سٹیٹس، رشین سٹیٹس جو ابھی آزاد ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کہیں ہم بھی کفِ افسوس نہ مر رہے ہوں. اور اس سلسلے میں قافلہ لٹنے سے تب بچ سکتا ہے جب رہبر اور رہنما ٹھیک ہو. رہبر نہیں ہوگا، رہنما نہیں ہوگا تو راستہ بھٹک سکتے ہیں، منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے. ہماری بد نصیبی ہے یہ کہ ہم نے اصل رہبر اور رہنما ایک طرف رکھ کے 2 نمبر لوگوں کو، مفاد پرست لوگوں کو، وہ لوگ جن کو ہر وقت اپنے پیٹ کی فکر ہے، ان کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کیا ہوا ہے. یہ بد نصیبی ہے. کون ہے ہمارا رہبر؟ کون ہو سکتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر کوئی ہماری رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے تو وہ ہمارے علماء ہیں. آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. ان کو صرف خطبے کے جمعے تک نہ رکھیں، ان کو صرف اپنی سماعتوں کو محظوظ کرنے تک نہ رکھیں، ان کو صرف گھر میں بچوں کو قرآن پڑھانے تک نہ رکھیں، ان کو صرف اپنی من پسند باتیں سننے تک نہ رکھیں. صحیح معنوں میں ان کے ساتھ اپنے تعلق اور وابستگی کو
مضبوط کیجئے، ان کو اپنا حقیقی اور فکری رہنما سمجھیے، رہبر سمجھیے۔ جس دن آپ نے علماء کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، نبی کی تعلیمات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، آپ نے اپنے اصل کا کچھ فیصد بھی اپنا لیا، آپ نے اپنے اصل کی طرف واپسی کا سفر شروع کر لیا، یقین کر لیجئے اس دن آپ دنیا کی سب سے باعث عزت اور مضبوط قوم بن کر ابھریں گے۔ اس دن سے آپ فاتح ہونا شروع ہوں گے، اور جو آج آپ کے فاتح بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے آگے مغلوب اور مفتوح ہو جائیں گے۔ کمی ہے تو ہمارے اندر ہے، اور علماء سے بھی ادباً گزارش کروں گا، اسٹیج پر تشریف فرما ہے کہ خدا را جو تشریف فرما ہے ان سے بھی اور جو نہیں بھی ہیں ان سے بھی، کہ خدا را آپ بھی صحیح معنوں میں امام مالک اور احمد بن حنبل کے وارث بنیے۔ وہ تھے جنہوں نے جیلوں میں زندگیاں گزار دی، جنہوں نے جسموں پر کوڑوں کو کھانا تو برداشت کر لیا، لیکن کہا تو حق کہا، کبھی کسی حکمران کی من مرضی نہیں مانی، وہ کہا جو قرآن اور سنت میں تھا، وہ کہا جو حق تھا، وہ سچ تھا۔ علماء کی جماعت، خدا را آپ بھی اپنے اصل کو پہچانیے، اس امت کے صحیح رہبر بنیے، صحیح رہنما بنیے، اس امت کو روزی روٹی کے چکروں میں خراب مت کیجئے۔ یہ امت آج بھی رہنمائی کے لیے آپ کی طرف دیکھے گی، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی فکر سے اپنے آپ کو اس قابل ثابت کیجئے کہ یہ امت آپ کو صحیح معنوں میں اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر سکے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حضرات، یہ چند گزارشات تھی، معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم علامہ صاحب سے خصوصی طور پر معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں نے ٹائم لیا، لیکن یہ گزارشات اگر آپ ان پر توجہ نہیں دیں گے، اگر ہم اس پر سوچ و فکر تدبر نہیں کریں گے، معاشرے کے ہر طبقے کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر طبقے کو آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جو تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس پر یقیناً جو بھی حکومتیں آئیں گی وہ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن آپ کو بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، آپ کو جاگتے رہنے کا ثبوت دینا ہوگا، اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا صحیح محافظ ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔